اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت کے بابرکت نام سے آج میں جانوروں کی جو موذی بیماری ہے لمپی سکن ڈیزیز، اس کے بارے میں گفتگو کرنا چاہتا ہوں، چونکہ یہ اس وقت بہت بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے۔ میرے عزیز ذمہ دار بھائیوں، جانور ہمارا بڑا قیمتی اثاثہ ہے، اس سے ہم دودھ لیتے ہیں، گوشت لیتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ذہن میں رکھیں یہ بے زبان ہے۔ ان کی ساری جو ذمہ داری ہے وہ ہم پہ عائد ہوتی ہے، ہم انسانوں پہ عائد ہوتی ہے جن کے یہ مواشی ہیں، تو لہٰذا ہم نے بھی ان کا خیال رکھنا ہے۔ اس وقت چونکہ یہ ایک موذی مرض آئی ہوئی ہے، لمپی سکن ڈیزیز، یہ ایک وائرل ڈیزیز ہے اور شدید وائرل ڈیزیز ہے، جس طریقے سے ہمارے پاس یہ پچھلے 2 سال 1.5 سال پہلے کرونا آیا تھا یا اکا دکا بھی ہے۔ لہٰذا ہم نے اس کی احتیاطی تدابیر کرنی ہے کہ ہم کس طریقے سے اس موذی مرض سے اپنے جانوروں کو بچا سکتے ہیں۔ اگر میں اس کی تھوڑا سا اس کو کیٹیگرائز کروں تو 3 قسم کی سچویشن جو ہے نا وہ ہو سکتی ہیں ہمارے ذمہ داروں کے پاس۔ نمبر 1، ہمارے جو تمام جانور صحت مند ہیں، اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے، ان کا کوئی ایشو نہیں ہے۔ نمبر 2، کچھ جانور ہمارے بیمار ہیں اور باقی جانور ہمارے صحت مند ہیں۔ تیسری جو چیز ہے کہ خدا نخواستہ ہمارے سارے کے سارے جانور بیمار ہیں۔ یہ 3 سچویشن ہے، میں نے ہر 3 سچویشن کا علیحدہ علیحدہ آپ کو بتانا ہے اپنے ذمہ دار بھائیوں کو، تاکہ آپ ان پہ عمل کر کے اپنے جانور مویشیوں کو بچا سکیں۔ سب سے پہلے تو میں نے گزارش ایسی کی تھی کہ یہ ایک وائرل ڈیزیز ہے، تو لہٰذا ہم نے کوشش کرنی ہے کہ ہم نے وہ جو تھے نا ہم کہتے ہیں کرنٹینہ کرنا ہے، کہ ہم نے اپنے علاقے سے، جس علاقے جو مخصوص ہمارا علاقہ ہے، نہ ہم نے اپنے جانور باہر بھیجنے ہیں، نہ باہر سے کوئی جانور اندر لے کے آنا ہے۔ اندر کمزور جانور جو یہ زیادہ سسپٹیبل ہوتے ہیں، ان کو ڈیزیز زیادہ آتی ہے، ان کو بھی ہم نے علیحدہ کر کے ان کو ڈائٹ کا خیال کرنا ہے۔ پھر یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ جو ہمارے دیسی جانور ہیں ان میں جو ہے نا یہ بیماری کی ریشو بڑی کم ہے، یہ میں کو ڈیتھ ریشو بڑی مطلب کوئی 1.6% ہے، یعنی 100 میں سے صرف 1.6 جو وہ جانور جو ہے نا خدا نخواستہ ان کو پرابلم آتا ہے، باقی وہ ٹھیک رہتے ہیں۔ جبکہ جو ہمارے فریزین جانور ہیں ان میں یہ پرابلم زیادہ ہے، اور گایوں میں زیادہ بیماری یہ ہے۔ لہٰذا نمبر 1، سب سے پہلے جو آپ نے کام کرنا ہے میرے بھائیوں، ذمہ دار بھائیوں، ڈیری جو فارمرز ہیں انہوں نے، کہ ہم نے اپنے جو جانور جہاں ہم نے بندھے ہوئے ہیں، ہم نے وہ جو ہمارا باڑا سا بنا ہوا ہے، اس میں ہم نے ہر قسم کی مکھی کا، مچھر کا یا کسی قسم کی اور کوئی بیماری کوئی اس کا ہم نے اس کا چچڑ کا ہم نے وہ خیال کرنا ہے۔ اس کے لیے ہم نے اپنے جو جانور ہیں ان کو ہم نے جانوروں کے ساتھ وہ جو ہمارا باڑا ہے وہاں ہم نے سپرے کرنا ہے۔ اس کے لیے آپ لیمڈا لے سکتے ہیں، آپ اس میں کلورپائریفاس لے سکتے ہیں، آپ اس میں ڈیلٹا میتھرین لے سکتے ہیں، سائپر میتھرین لے سکتے ہیں، یعنی کوئی بھی کسی بھی انسیکٹیسائڈ کے ساتھ آپ نے پورا ایریا کا وہ ایک جو باڑا ہے، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ باڑے سے باہر بھی آپ دیکھیں گے، آپ مطلب کو 10-10 20-20 فٹ کر دیں گے تو آپ کو اس کا فائدہ ہو جائے گا، تاکہ ہر قسم کا جو مکھی مچھر ہے، چچڑ وغیرہ ہم اپنے جانوروں کو، ہو سکتا ہے آپ کے جانور تو ٹھیک ہوں لیکن خدا نخواستہ وہ جو مکھی چچڑ ہے وہ کسی ایسے ایریا سے آ رہا ہو جہاں کے جانور جو ہے وہ بیمار ہو، تو لہٰذا ہم نے اس کا کیئر کرنا ہے۔ جیسے میں نے پہلے گزارش کی تھی کہ ہم نے کمزور جانوروں کو علیحدہ کرنا ہے۔ دوسرا جو ہم نے اس کا جو کیئر کرنی ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے ویکسین لگوانی ہے۔ اس وقت ترکی کی ویکسین ہے، کہ امریکہ کی ویکسین ہے، بڑی اچھی ویکسین ہے۔ آپ اپنے جو لوکل ہمارے محکمہ لائف اسٹاک والے ان سے رابطہ کر کے وہاں ان کے پاس یہ مشورہ بھی کر سکتے ہیں۔ آپ نے تمام جانوروں کو ویکسین لگوانی ہے اور تقریباً 30 دن کے بعد آپ نے اس کو بوسٹر ڈوز لگوانی ہے۔ یہ ہے احتیاطی تدابیر جو ہمارے جانور بالکل تندرست ہیں، جس کو اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے اور وہاں کوئی کسی قسم کا وہ نہیں ہے۔ اور ایک صدقہ خیرات وہ کرتے رہنا ہے، یہ ایک بڑا خیال کرنا ہے اپنے، یہ ایک بڑا ضروری ہے، کیونکہ ہر بلا کا جو مطلب حل ہے نا وہ صدقہ خیرات میں ہے۔ اپنے جانوروں کے اوپر کوئی پیسے ویسے بھار کے آپ نے غریب لوگوں کو دینے ہیں۔ اچھا، نمبر 2، دوسرا جو طریقہ ہے کہ آپ کے کچھ جانور بیمار ہیں اور کچھ جانور آپ کا پرابلم ہے، آپ نے یہ کرنا ہے کہ جو جانور آپ کے بیمار ہیں آپ نے ان کو فوری علیحدہ کر لینا ہے،
اور جو دوسرے جو جانور تندرست ہیں ان کو آپ نے علیحدہ کر لینا ہے۔ تندرست جانور جو ہے نا ان کے لیے میں نے جو پہلے گزارش کی تھی کہ وہ آپ نے ان کے لیے وہی احتیاطی تدابیر جو ہم نے پہلے بتائی تھی کہ آپ نے وہاں سپرے کرنا ہے، ویکسینیشن لگوانی ہے اور بوسٹر ڈوز لگوانی ہے۔ اب جو بیمار ہیں، کچھ جانور بیمار ہیں وہ آپ نے علیحدہ کر لیے، یا ایسے ذمہ دار جو ہماری تیسری کیٹیگری ہے جہاں ہم سمجھتے ہیں کہ آپ کے سارے خدا نخواستہ ذمہ دار اپنا جانور بیمار ہیں، ان کے لیے آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے یہ احتیاطی تدابیر کرنے کے بعد مکھی چچڑ اور مچھر والی جو احتیاطی تدابیر ہے وہ کرنے کے بعد آپ نے اس کو ویکسین نہیں لگوانی، آپ نے اس کے ٹمپریچر کا خیال کرنا ہے۔ آپ کے پاس تھرمومیٹر آپ کے پاس ہو، آپ کو پتہ ہے آپ لوگ کو لوکل ڈاکٹر ادھر موجود ہے، آپ نے وہ اس کا ٹمپریچر، اگر وہ آپ کی جو جانور ہیں ان کا ٹمپریچر 102 یا 102 سے کم ہے تو اس کا مطلب ہے کہ الحمدللہ وہاں کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے، وہاں آپ روٹین والی آپ اس کی احتیاطی تدابیر کریں گے تو آپ کا جانور ٹھیک ہو جائے گا۔ دوسرا جو ہے وہ اگر آپ کا ٹمپریچر، جانور کا ٹمپریچر جو ہے وہ 103، 4، 5، 6 پہ چل جاتا ہے، اس کا مطلب ہمیں وہ پریشانی والی بات ہے۔ اس کے یہ سب سے جو اہم جو چیز ہے کہ آپ نا اس کا ٹمپریچر کا خیال کرنا ہے، اور ٹمپریچر کے خیال جب آپ نے اس کو کنٹرول کرنے کے لیے آپ نے پیناڈول ہے، پیراسیٹامول ہے اور آپ نے ڈسپرین ہے، آپ نے 6 ٹیبلٹس ہر 5-6 گھنٹے بعد آپ نے اپنے جانوروں کو دینی ہے، اور ساتھ ساتھ اس کا خاص خیال رکھنا ہے کہ آپ نے اس کا ٹمپریچر مینٹین کرنا ہے۔ اس کا دوسرا یہ ہے کہ آپ کوئی وہ جو سیپٹرون جو ہے، سیپٹرون لے کے آپ اس کو، یہ سیرپ ہے اور اس کے ساتھ آپ 2 پونسٹون کی ٹیبلٹ جو پیس کے آپ اس میں دے کے آپ وہ اس کو بھی کر سکتے ہیں، یہ بھی اپنے جانوروں کو دیں گے۔ تو آپ نے مقصد یہ ہے کہ آپ نے اپنے جانوروں کا جو ٹمپریچر ہے وہ مینٹین کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ اپنے جو جانور ہیں جہاں وہ پرابلم ہے وہاں اپنے ڈیٹول کے ساتھ ان کو دھونا ہے، ان کو سپرے بھی آپ کر سکتے ہیں، یعنی ظاہر آپ کا وہاں ہاتھ لگنا ظاہر مشکل ہے، آپ اس کو سپرے کروا دیں گے تاکہ وہ کسی قسم کی مکھی مچھر کا تو ادھر خدا نخواستہ نہیں ہوگا، لیکن اگر کوئی خدا نخواستہ کوئی مسئلہ بھی ہوا تو آپ کا وہ جو ڈیٹول ہے وہ اس کو اینٹی سیپٹک کے طور پہ وہ کام کرے گا، تو ان کو آپ یہ اس کا خیال کرنا ہے، آپ نے ڈیٹول کے ساتھ ان کو مدد ہونا ہے۔ اور ایون کہ میں سمجھتا ہوں کہ جو آپ کے جانور جو تندرست ہیں نا ان کو بھی آپ ڈیٹول کے ساتھ ضرور دھو دیں تاکہ کسی قسم کا کسی شائبہ نہ ہو۔ اب یہ کرنے کے بعد آپ اس کو ایول کا انجیکشن بھی دے سکتے ہیں، تاکہ مقصد یہ ہے کہ ہم نے جو جانور ہے ہمارا اس کی امیونٹی کو ہم نے بحال رکھنا ہے، تاکہ جتنی اس میں قوت مدافعت ہوگی اس کے اوپر وہ جو ہماری یہ جو بیماری کا حملہ کم سے کم ہوگا۔ جس طرح مطلب میں خدا نخواستہ انسانوں کو کرونا ہوا تھا تو ہم نے کہا تھا کہ اس کو جو ہے نا آپ نے نیوٹریشس ڈائٹ دینی ہے، کوئی ایک مطلب غذائیت سے بھرپور، جس طرح ہم کہتے ہیں کہ ہم نے اس کو اپنے جو باڈی کو جو ہے نا وہ اس کو مقابلہ کروانا ہے آپ نے بیماری کا، بالکل آپ نے اپنے جانوروں کا بھی اس طریقے سے اپنا خیال رکھنا ہے، ان کو بھی آپ نے اس کا بیماری کا مقابلہ کرنے کے لیے آپ نے اس کو تیار کرنا ہے۔ اس کے بعد کچھ ٹوٹکے ہیں کہ آپ وہ ٹوٹکے دیکھیں تو آپ الحمدللہ چونکہ وہ ٹوٹکوں کا بڑا اچھا رزلٹ ملا ہے، اچھا اثر ہوا ہے، تو وہ ٹوٹکے آپ نے اپنے جانوروں کو، جو آپ کے بیمار جانور ہیں ان کو بھی آپ دے سکتے ہیں، اور ان کے جو تندرست جانور ہیں ان کو بھی آپ دے سکتے ہیں۔ جو تندرست جانور ہیں ان کو بھی کوئی نقصان نہیں ہوگا، اس میں وہ ریزسٹنس پاور ڈیولپ ہو جائے گی، اور جو بیمار جانور ہیں ان کے لیے تو وہ ہیں ہی بڑے ضروری ہیں۔ اس میں کیا ہے کہ آپ نے 5 کلو پیاز لینا ہے، اس میں آپ نے 1 کلو جو ہے نا وہ سبز مرچ لینی ہے پلس، اس کے بعد آپ نے وہ پودینہ لینا ہے، کوئی 10 گٹھیاں آپ پودینہ لے لیں، پھر آپ نے یہ کرنا ہے کہ اس میں آدھا پاؤ آپ نے کالا نمک، آپ نے سب چیزوں کو پیس کے آپ نے اس کی پنیاں بنا لینی ہے، اور آپ نے ہر بیمار جانور کو وہ پنی دینی ہے نا، اور وہ ڈیلی بیسس پہ دینی ہے۔ اس طریقے سے ٹوٹکا جو دوسرا ٹوٹکا ہے اس میں آپ نے یہ کرنا ہے کہ 1 پاؤ آپ نے گھی لے لینا ہے۔ اچھا، گھی کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ آپ کا دیسی گھی ہو، آپ کا ڈالڈا بھی ہو سکتا ہے، دیسی بھی ہو سکتا ہے، کوئی آپ گھی لے لیں، اور اس میں آپ نے جو ایک پیسی ہوئی جو کالی مرچ ہے وہ تقریباً کوئی 50 گرام یعنی 1 شٹانگ سے بھی کم، آدھی شٹانگ آپ نے وہ لے لینی ہے، اور آدھی شٹانگ ہی آپ نے اس میں ہلدی دینی ہے۔ تو یہ بھی آپ نے روزانہ جو ہے نا اس کا ایک مطلب بنا کے تو آپ نے اپنے جو جانور ہیں نا ان کو وہ آپ نے اس کو دینا ہے، ٹھیک ہے۔ اس طریقے سے آپ یہ کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے آپ کا جو جانور ہے وہ اس میں ریزسٹنس پاور ڈیولپ ہو جائے گی، اور آپ اپنے جانور کا اس بیماری سے مقابلہ کرنے کے قابل کر سکتے ہیں۔ پھر یہ ہے کہ آپ جو ایک ہم تو طریقہ کرتے ہیں، ہمارے ذمہ دار وہ تو اکثر کرتے ہیں کہ دھونی لگا دیتے ہیں،
جہاں ہماری باغ ہوتی ہے یا جہاں ہمارے جانور بندے ہوتے ہیں وہ باڑے کے اندر ہے یا باڑے سے باہر ہے، ہم آس پاس جو ہے نا وہ دھونی لگا دیتے ہیں. تو آپ نے یہ کرنا ہے کہ وہاں جو ہے نا وہ دھونی، اور اس کے اندر آپ اگر سلفر ڈال دیں گے تو وہ دھونی کا جو ہے نا وہ جس طرح اجوائن نہیں ڈالتے ہم لوگ گھر کے اندر ہوتے ہیں تو وہ ڈال دیتے ہیں، ہماری مائیں جو وہ ڈالتی تھی، بالکل آپ نے اس طریقے سے سلفر ڈال کے تو کیا، تاکہ آپ کو کسی گندک یعنی جس کو کہتے ہیں گندک ڈال کے تو آپ اس کا وہ دھونی لگا دینی ہے، تاکہ آپ کے جو بیمار آپ کے جانور جو ہر قسم کے جراثیم سے بھی محفوظ ہو جائیں اور ہر قسم کی بیماری سے بھی ہو جائیں. اس کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ جب ہمارے جانور ٹھیک ہو جائیں گے اللہ کی مہربانی، یہ تقریباً 7 سے 10 دن کا یہ ایک پیریڈ ہے، یعنی جس کو آپ بیماری کا انکوبیشن پیریڈ آپ کہہ سکتے ہیں. 7-10 دن کے بعد اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے آپ کا جانور بالکل ٹھیک ٹھاک ہو جانا ہے، کسی قسم کی پریشانی ہونے کی ضرورت نہیں ہے. تو اس کے لیے آپ نے جب یہ کرنا ہے تو آپ نے اس کو جب آپ ریکوری ہو جانی ہے تو آپ نے آکسی ٹیٹراسائیکلین کا جو ہے سائیکلین کا ایک انجیکشن جو ہے نا وہ اپنے جانور کو لگانا ہے، تاکہ خدا نہ خواستہ جب جانور پہلے بیمار تھا بیماری سے اٹھا ہے تو وہ اس میں امیونٹی کم ہے. اب جب امیونٹی کم ہوتی ہے تو دوسری جو بیماریاں ہیں وہ اس پہ حملہ آور ہو جاتی ہیں. آپ نے ان بیماریوں سے اپنے جانوروں کو بچانے کے لیے وہ جو آکسی ٹیٹراسائیکلین کا جو ہے نا انجیکشن وہ لگوا دینا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے اس کو بیلنس ڈائٹ دینی ہے، ونڈا شنڈا دیں، اور اس کو اچھی غذا دیں اور سارا غذا دیں. آپ اس کو سبز چارہ بھی دیں، اس کے ساتھ بھوسا بھی دیں، یعنی پورا ایک مکس اور ڈرائی بھی دیں اور اس کا گرین بھی آپ اس کو دیں. اور اس کے لیے ونڈا وغیرہ جیسے میں نے آپ کو گزارش کی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت روشان ونڈا جو ہے وہ حافظ وسیع صاحب ہمارے بڑے ایگریکلچر کے ایکسپرٹ ہیں، ان کا روشان ونڈا بہت زبردست ہے. آپ ان سے رابطہ کریں اور روشان ونڈا جو ہے نا وہ آپ استعمال کرائیں گے تو آپ کو ایک اچھا گائیڈ بھی کریں گے، آپ ان سے رہنمائی بھی لے سکتے ہیں. اور وہ ہم نے آزمایا ہے، اس کا رزلٹ بہت اچھا ہے. آپ ان کے ساتھ رابطہ کر کے اگر کسی کو ان کا نمبر چاہیے تو آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں، تو میں بھی ان کو آپ کو انشاءاللہ اس کا گائیڈ کروں گا. اس ساری باتوں میں اور پھر یہ ہے کہ اپنے جانور کو کوشش کریں صاف پانی پلائیں. آپ گندے پانی میں چھپڑوں وغیرہ میں نہ اس کو نہ نہلائیں یا نہ کریں، اس کو صاف پانی پلائیں. جانوروں کو علیحدہ رکھیں، تندرست جانوروں کو بیمار جانوروں سے علیحدہ بھی کریں، اور جو بیمار جانور ہیں ان کو واپس صاف پانی پلائیں. بیلنس ڈائٹ دیں، اچھی غذا دیں، تاکہ آپ کا جو جانور ہے وہ آپ کا بیماری کا مقابلہ کر سکے. ایک بڑا اہم جو کویشچن ہے جو اکثر ذمہ دار پوچھتے ہیں کہ یہ جو بیماری والے جو جانور ہیں ان کا گوشت کھانا اور ان کا دودھ، قطعاً اس میں کوئی مذاکرہ نہیں ہے، کوئی ممانعت نہیں ہے. آپ یہ علیحدہ بات ہے کہ جو بیماری والا جانور ہوتا ہے اگر وہ اس کا دودھ کم ہو جاتا ہے بہت زیادہ، اگر وہ پہلے 20 کلو دے رہا ہے تو ہو سکتا ہے وہ 3-4 کلو پہ آ جائے. 20 لیٹر دے رہا ہے ڈیلی کا تو 3-4 لیٹر پہ آ جائے وہ ہے، لیکن اس کے دودھ پینے میں کوئی ممانعت نہیں ہے. ہاں گوشت آپ محسوس کرتے ہیں جب آپ جانور کو ذبح کرتے ہیں کہ آپ کا گوشت وہاں چونکہ بیماری تو ہے اس میں، جہاں وہ تھوڑا سا گوشت اس کا گلا ہوا ہے، جہاں وہ زیادہ انفیکٹڈ ہے تو آپ وہ گوشت نہیں کھانا. آپ نے جو اس کا تندرست گوشت ہے اس میں سے کھا لیں گے تو آپ کو پکا لیں گے. تو چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے جو کوکنگ کا طریقہ کار ہے، جو کوکنگ کا ہمارا سٹائل ہے، جو ہمارے اس وقت ٹیمپریچر یا جس ہیٹ پہ ہماری کوکنگ ہوتی ہے وہ اس میں وہ سب قسم کے جانور جو جراثیم وغیرہ ان کو ختم کر دیتی ہے. اور سب سے جو اہم بات ہے میرے محترم بھائیوں، میرے کسان بھائیوں، میرے عزیزوں، یہ سب سے جو اہم بات ہے آپ نے پریشان نہیں ہونا، آپ نے گھبرانا نہیں ہے. آپ نے یہ بیماری ہے، آپ نے اس کا مقابلہ کرنا ہے. آپ نے جس طرح وہ ہمارا تھا نا کرونا سے، آپ نے ڈرنا نہیں ہے، لڑنا ہے، آپ کو اس کا کمپیٹ کرنا ہے. اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے آپ نے بھی یہ چونکہ جانور ہیں بھی ہمارے یہ بے زبان ہیں، ہم نے ان کو مقابلہ ہم نے تیار کرنا ہے. اگر ہم پریشان ہو گئے تو یقیناً ہم پھر اپنے جانوروں کو محفوظ نہیں کر سکیں گے. تو میری گزارش یہ ہے کہ آپ ان کے بارے میں عمل کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو کسی قسم کی پریشانی نہیں ہوگی. اس لیے میری گزارش ہے کہ وہ کافی ذمہ داروں کے فون آتے ہیں کہ آپ کی جو ہمیں وہ میسیج نہیں ملتے، آپ کی جو یہ اس طرح کی ہدایات دیتے ہیں، فصلوں کے بارے میں دیتے ہیں یا جانوروں کے بارے میں دیتے ہیں، تو اس کے لیے میری گزارش یہ ہے کہ جو میرا یہ چینل ہے انوویٹو ایگریکلچر بائی ارشد رضوی، آپ اس کو لائک کریں، اس کو شیئر کریں، سبسکرائب کریں، دوسرے دوستوں تک پہنچائیں تاکہ اس سے وہ مستفیض ہو سکیں. اور جو اس میں جو آئیکن جو بیل آئیکن ہے اس کو آپ پریس کر دیں تاکہ میری آنے والی جو تمام ویڈیوز ہیں وہ جانوروں کے بارے میں ہیں یا فصلوں کے بارے میں وہ آپ کو ملتی رہیں. تھینک یو ویری مچ. اگر کسی قسم کا مسئلہ ہو تو میرا موبائل نمبر ہے 0333779412 اور 030768382111. آپ اس سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں. اور 0333 میرے یہ دونوں پہ واٹس ایپ نمبر ہے، آپ مجھے اپنی تصویریں واٹس ایپ کر سکتے ہیں تو میں آپ کو اس کا علاج بتاؤں گا. جی تھینک یو ویری مچ. اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہم سب کو حامی و ناصر ہو اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس موذی مرض سے نجات فرمائے. السلام علیکم.